اور کانگریس آزادی وطن کی بات کر نہیں رہی ہے، اس لیے یہ مسلمان کو تو کہہ رہے ہیں کہ تم شریک ہو، اس کے نظریات پر قبضہ کرو، اس کو اس کے اپنے راستے سے ہٹا کر آزادی وطن کے راستے پر لے کر چلو، مجبور کر دو، لیکن خود اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے۔ اور یہی ہوا کہ اس کے بعد جن لوگوں نے کانگریس کے اندر شرکت کی اس کو پکڑا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے متبعین نے، وہ کانگریس کو انہوں نے اچک لیا اور مجبور کیا کہ آزادی وطن کی طرف چلے۔ اور اگر کہیں کسی جگہ کانگریس نے آزادی وطن سے کم کسی چیز کی طرف قدم بڑھائے تو فوراً جمعیت علماء نے کہا ختم ہمارا تمہارا معاہدہ، اب ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں۔ اور کانگریس مجبور ہوتی ہے کہ پھر اگلے اجلاس کے اندر اپنی تجویز کو بدلتی ہے اور پھر مکمل آزادی وطن کے تجویز کو قبول کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ پھر آپ اپنی تاریخ کو سمجھیے، جیسے جیسے قربانیوں کے نتیجے میں آزادی ملک قریب ہو آزادی ہوتی جاتی ہے، جمعیت علماء بار بار عہد لیتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو جو دستور بنے گا وہ دستور جمہوری اور سیکولر دستور ہوگا، وہاں اقلیت کو اکثریت کے برابر حقوق دینے پڑیں گے۔ اور میرے بھائی، کانگریس کی تجاویز کو اٹھا کر دیکھو، برابر کانگریس جمعیت علماء کو خطوط بھیج رہی ہے، تجاویز بھیج رہی ہے اور برابر دہرا رہی ہے کہ مسلمان اور ہر اقلیت کی ہر چیز آزاد رہے۔ لیکن بدقسمتی کہ ملک کی آزادی کے بعد اسلام کے نام پر تقسیم بھی ہو گئی۔ تقسیم کے نتیجے میں مسلمان کی طاقت 2 حصوں میں بٹی، 2 سے 3 حصوں کے اندر بٹی اور مسلمان بے حیثیت ہو کر رہ گیا۔ ملک آزاد ہو گیا۔ سردار پٹیل لیڈر تھے، ہوم منسٹر تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ جب ملک تقسیم ہو گیا اسلام کے نام پر، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کی دین ہے کہ پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ ہم سے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدم آزادی وطن کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم بار بار عہد لیتے ہیں کہ ملک کا دستور آزادی کے بعد سیکولر دستور ہوگا، ہمارے ان وعدوں کا ایفا کرو اور اسے پورا کرو۔ اگر ملک میں تقسیم ہوئی ہے، ہم نے مصیبتیں جھیلی، جیل کاٹے، مگر تقسیم وطن کی کبھی ہم نے تائید نہیں کی۔ اگر تقسیم وطن کے لیے دستخط کیے ہیں، تم نے کیے ہیں، مجرم تم ہو، ہم مجرم نہیں۔ جمعیت علماء کا یہ فیصلہ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور فیصلہ تھا کہ آزادی وطن کے بعد کانگریس قیادت کو سر تسلیم خم کرنا پڑا اور اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہے، جس کے اندر اکثریت اور اقلیت کو برابر کا حق ہے، یہ ہے جمہوریت۔ لیکن سردار پٹیل کی اولاد جنہوں نے اس وقت گاندھی جی کا قتل کیا، وہ برابر قدم بڑھاتے رہے سیکولرزم کو آگ لگانے کے لیے۔
ہندوستان کے سیکولر دستور کو پیچھے ہٹانے کے لیے، تاکہ اس ملک کو بجائے سیکولر ملک کے ہندو اسٹیٹ بنایا جائے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد وہ لوگ طاقتور بنتے رہے اور ملک کے اندر ایک طبقہ جو حکومت کر رہا تھا وہ ان کی پرورش بھی کرتا رہا، کوئی کہنے میں شبہ نہیں ہے۔ اگر ملک کی آزادی کے بعد سمپردائکتا کو ختم کرنے کی پالیسی مضبوطی کے ساتھ بنائی جاتی تو کبھی بھی فرقہ پرستی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن جمعیت علماء کہتی رہی کہ جن سپولیوں کو پال رہے ہو، جنہیں آج مسلمان کا خون بڑا میٹھا لگتا ہے، جب یہ سانپ بن جائیں گے تو تمہارے خون کو بھی چوسیں گے، مگر ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی، ملک آزاد ہوا، فسادات کا سلسلہ ہو گیا۔ فسادات کے سلسلے میں 20,000 سے زیادہ فساد 60 سال کے اندر ہوئے، لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا، اربوں خربوں پدموں کی دولت مسلمان کی آگ لگا دی گئی۔ لیکن گجرات کے بھیانک فساد کے بعد فسادیوں کی ٹیکنیک تبدیل ہو گئی۔ گجرات کا فساد ایسے زمانے میں ہوا جب دنیا جانتی نہیں تھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں ہر چیز سامنے ہے۔ قاتل نکلا، مقتول جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کیمرے نے اپنے اندر لے رکھا ہے، دوڑتے دوڑتے پکڑا اور پکڑ کر مقتول کو قتل کر دیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان کا دعویٰ سیکولرزم کا ساری دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فسادات کی وہ روش رک گئی، لیکن ٹیکنیک تبدیل ہو گئی۔ اب ضرورت اس کی نہیں ہے مسلمان کو فسادات کے اندر اقتصادی اعتبار سے کنگال بنانا ہی ادیش اور مقصد تھا، لہذا انہوں نے اب دوسری ٹیکنیک کیا، اس کو دیکھا یہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، یہ انجینئر بننے جا رہا ہے، یہ پروفیسر بننے جا رہا ہے، کہیں بھی پکڑا اور پکڑ کے کہہ دیا کہ اس کا تعلق حجی سے اور اس کا تعلق لشکر طیبہ سے اور یہ حزب المجاہدین کا آدمی ہے، اور پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا۔ کسی جگہ بم مارا، قبل اس کے کہ بم لگا ہے خون صاف ہونے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ لشکر طیبہ کے لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد مسلمان جوانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، 5 سال 10 سال جیل میں ڈال دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اس صوبے کے اندر۔ یہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی، آج تک کتنے لوگ جیل کے اندر ہیں، کوئی پرسش احوال ان کی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ جو جیل میں پھنستے رہے ہیں 21 آدمی، 3 سال کے بعد کوئی اذیت نہیں رہی جو ان کو نہ دی گئی ہو، اور اس کے بعد چھوڑ دیا کہ ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہے۔ ان کی زندگی برباد کر دی، ان کے حوصلے پست کر دیے، اور کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں جو نکلے ہیں وہ بے قصور تھے، جو جیلوں کے اندر ہیں وہ بے قصور ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نکلیں گے اور بے قصور نکلیں گے۔ یہ نہیں ہے دہشت گرد۔ ارے دہشت گرد تو وہ ہیں کہ جو رات میں دہشت گردی کے پلان بناتے ہیں اور صبح کو تمہارے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں، وہ ہے دہشت گرد۔ جو تمہاری چادروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ہے دہشت گرد۔
یہ بیچارے کہاں سے دہشت گرد آ جائیں گے؟ ان کے باپ دادا کی تاریخ تو وہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. ان کے رگ و ریشے کے اندر ملک سے وفاداری گزی ہوئی ہے. یہ کیا ملک کے ساتھ غدر و خیانت کریں گے؟ غدر و خیانت کرنے والے تم ہو جو غدر و خیانت کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہو. دیکھو آج تو ایسی صورت ہے کہ کوئی اس سے انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. بھائی لیفٹیننٹ کرنل کو دیکھو، مندروں کے اندر جاؤ، وہاں دیکھو سادھوی کو دیکھو، دیانند پانڈے کو دیکھو. یہ لوگ کون ہیں؟ گیروے لباس پہن کر کے اپنے آپ کو جتاتے ہیں کہ وہ دینی مذہبی روحانی تربیت کرنے والے ہیں، وہ اس ملک کے سیکولرزم کو آگ لگانے والے ہیں، پیار و محبت کو دفن کرنے والے ہیں. مسلمان کہاں سے دہشت گرد ہے؟ اور میں اعلان کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھو دلیل اس بات کی کہ آپ نے تو یہ کہا کہ بم مسلمان بناتا ہے، مسلمان میں مسلمان ہی قتل کرتا ہے. مالی گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنے والوں کو مسلمان ہی قتل کرتا ہے. ہم کہتے تھے نہیں ہماری کوئی بات ہی نہیں تسلیم کرتا تھا. اب دیکھیے جب سے کہاں چلے گئے بم بنانے والے؟ کہاں چلے گئے بم مارنے والے؟ اگر بم پھٹے تو 2 مرتبہ پھٹے آسام کے اندر، اور دونوں جگہ بوڑو اور الفا کے لوگ پکڑے گئے، کوئی مسلمان نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل ہے کہ چاہے سمجھوتا ایکسپریس میں ہو، چاہے بمبئی کے سیریل بم دھماکے ہوں، چاہے مدراس ہو، چاہے دلی ہو، مالیگاؤں ہو، حیدرآباد، جہاں بم پھٹا ہے انہی لوگوں نے بم پھٹائے ہیں، مارے ہیں جن لوگوں کو تم نے اپنی چادر کے نیچے رکھ رکھا ہے. اور نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. بھائی یہ کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کی حوصلہ افزائی ہوتی. ہم کہتے تھے کہ بم بنانے والے یہ لوگ ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی. حالات نے کروٹ لی، چیز ظاہر ہوئی اور برابر ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تو کرکرے کی موت ہو گئی، میں اس پر بحث ہی نہیں کرتا. میرے بھائی میں کتنا بولے آدمی اور کس کیا. ارے بھائی بمبئی کانڈ ہوا، میرا ماننا یہ ہے سب سے پہلے کرکرے اور ان کے 2 ساتھی پہلے بالکل ابتدا کے اندر مار دیے گئے، پر ختم حاصل ہو گیا مقصد. اب اس کے بعد اگر یہ نہ ہوتا تو میرا ماننا یہ ہے کہ بڑے بڑے اجلے کپڑے پہننے والے اور بڑی بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے چہروں سے نقاب اٹھ جاتا. نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے. لیکن ہماری بات تو ثابت ہے میرے بھائی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شریک ہے. میں کہتا ہوں کہ ارباب اقتدار بھی شریک ہے. آپ کے یہاں 21 آدمی چھوٹے، یہ سارے ہندوستان کا حال یہی ہے.